بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کین، کوڈ، شیل بی ایبل ٹو اور ول بی ایبل ٹو کا استعمال ڈسکس کیا۔ اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ مے، مائٹ اور کوڈ کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ We use may, might or could to talk about present or future possibility۔ حال، present یا مستقبل future میں امکان کے اظہار کے لیے may، might یا could استعمال کرتے ہیں۔ Might is normally a little less sure than may۔ Could is normally less sure than may or might۔ may، might اور could کے حوالے سے یاد رکھیں کہ زیادہ امکان ہو تو may استعمال کرتے ہیں، کم امکان کے لیے might اور بہت کم امکان کے لیے could استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ may، might اور could کے بعد verb کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھیے۔ ہو سکتا ہے آج بارش ہو، امکان زیادہ ہے، گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ It may rain today۔ شاید وہ پتہ جانتی ہو۔ She may know the address۔ ممکن ہے وہ ہماری مدد کریں۔ They may help us۔ شاید وہ کل آئے۔ He may come tomorrow۔ ہو سکتا ہے میں چھٹیوں میں مری جاؤں۔ I may go to Murray in vacation۔ ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو مگر لگتا تازہ دم ہے۔ He may be hungry but he looks fresh۔ ان سینٹینسز میں may کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ ان سینٹینسز میں جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ آخری سینٹنس پر غور کریں۔ اس سینٹنس میں ہونے کے لیے ورب بی استعمال ہو رہا ہے جبکہ ہنگری ایڈجیکٹو ہے۔ اب ہم مائٹ کے استعمال پر مشتمل سینٹینسز دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج بارش ہو، امکان کم ہے، ٹاواں ٹاواں بادل نظر آ رہے ہیں۔ It might rain today۔ ہو سکتا ہے آئندہ ماہ جنگ چھڑ جائے۔ War might break out next month۔ شاید بنگلہ دیش میچ جیت جائے۔ بنگلہ دیش might win the match۔ شاید ہم کل ساحل سمندر پر جائیں۔ We might go to the beach tomorrow۔ ان سینٹینسز میں might کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ ان سینٹینسز میں جن کاموں کا ذکر ہوا ہے ان کے ہونے کا امکان کم ہے۔ اب ہم could کے استعمال پر مشتمل سینٹینسز دیکھتے ہیں۔ وہ شاید اپنے کمرے میں ہو، امکان بہت کم ہے۔ He could be in his room۔ ممکن ہے آپ سچے ہوں مگر لگتا تو نہیں۔ You could be right۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے ملنے آئے۔ He could come to meet you۔ شاید میں اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دوں۔ I could resign my job۔ ان سینٹینسز میں could کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ ان سینٹینسز میں جن کاموں کا ذکر ہوا ہے ان کے ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم منفی فقرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ We use may not and might not in negative sentences, but we do not use could not۔ منفی فقرات میں زیادہ یا کم امکان کے مطابق may not اور might not استعمال ہوتے ہیں لیکن could not استعمال نہیں ہوتا۔ ایگزامپلز دیکھیے۔ ممکن ہے وہ یہاں قیام نہ کریں۔ They may not stay here۔ ہو سکتا ہے وہ آج نہ آئے۔ He may not come today۔ یہ بات درست ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ It may or may not be true۔ شاید میں شادی میں شریک نہ ہوں۔ I might not attend the marriage ceremony۔ شاید آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں۔ You might not agree with me or you mightn't agree with me۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ may not اور might not دونوں کے لیے کنٹریکشن mightn't ہے۔ اب ہم پیسو وائس کے فقرات کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پیسو وائس کے فقرات میں may، might اور could کے ساتھ be کا اضافہ کرتے ہیں اور verb کی تیسری فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھیے۔
شاید اسے ملک بدر کر دیا جائے. He may be banished from the country. ممکن ہے آج تمہاری پٹائی کی جائے. You may be beaten today. ہو سکتا ہے اسے گرفتار کر لیا جائے. He might be arrested. ہو سکتا ہے اسے رہا کر دیا جائے مگر امکان بہت ہی کم ہے. He could be released. ممکن ہے بدنام ڈاکو کو جعلی پولیس مقابلے میں پارک کر دیا جائے. The notorious robber may be killed in a fake police encounter. اب ہم پاسٹ ماضی کے فقرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں we use may or might or could plus have plus past participle to talk about possibility in the past. جب امکان کا تعلق پریزنٹ یا فیوچر کی بجائے پاسٹ سے ہو تو زیادہ یا کم امکان کے مطابق may, might یا could کے ساتھ have کا اضافہ کرتے ہیں اور verb کی تیسری فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. ہو سکتا ہے وہاں بارش ہوئی ہو، امکان زیادہ ہے. It may have rained there. ہو سکتا ہے اس نے امتحان پاس کر لیا ہو مگر مجھے علم نہیں. She may have passed the examination but I do not know. شاید وہ میٹنگ کے متعلق بھول گیا ہو. He may have forgotten about the meeting. شاید وہ گاڑی سے رہ گئے ہوں، امکان کم ہے. They might have missed the train. ممکن ہے مہمان جلدی چلے گئے ہوں، بہت کم امکان ہے. The guest could have left early. غور کریں کہ ان سینٹینسز میں جن کاموں کا ذکر ہوا ہے ان کا تعلق پاسٹ سے ہے اور ان میں زیادہ یا کم امکان کے مطابق may, might یا could استعمال ہوئے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب امکان کا تعلق پاسٹ سے ہو اور فقرہ پیسو وائس میں ہو تو may have, might have یا could have کے ساتھ been کا اضافہ کرتے ہیں اور verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. ممکن ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہو. He may have been arrested. شاید اسے راستے میں پوچھ گچھ کے لیے روک لیا گیا ہو. He may have been detained on the way for interrogation. ہو سکتا ہے ہماری ٹیم کو شکست ہو گئی ہو. Our team might have been defeated. Dear students and learners, اب میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں. We use might and could but not may with have plus past participle to say that something was possible in the past but did not happen. پاسٹ میں کسی کام کے امکان کو ظاہر کرنے کے لیے تو may have, might have یا could have استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ پاسٹ میں جس کام کے ہونے کا امکان تھا وہ کام نہ ہوا تو صرف might have یا could have کا استعمال کیا جاتا ہے. اس صورت میں may have کا استعمال درست نہیں. ایگزامپلس دیکھیے. میں گزشتہ رات اپنی کار کو تالا لگانا بھول گیا. I forgot to lock my car last night. تم خوش قسمت ہو، کوئی اسے چرا بھی سکتا تھا. You are lucky. Someone might have stolen it. تم بے وقوف تھے کہ درخت پر چڑھے، تم گر بھی سکتے تھے. You were stupid to climb the tree. You could have fallen. ان سینٹینسز میں might have اور could have کا استعمال بتاتا ہے کہ ان سینٹینسز میں جن کاموں کے ماضی میں ہونے کا امکان تھا وہ وقوع پذیر نہیں ہوئے. اس بات پر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا. نیکسٹ لیکچر میں ہم could have کے ایک اور استعمال کے ساتھ ساتھ can not help اور could not help کو ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، آسان سے مشکل کی طرف بڑھتے ہوئے مرحلہ وار ہم تمام گرامر ڈسکس کریں گے. ہر بات کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ترتیب سے چلیں اور پہلے لیکچر سے آغاز کریں.